يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قابل تکریم حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج ہم ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات کو، رحمتوں کو، انوار و تجلیات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان اور دعا، یہ ہمارا موضوع سخن ہے۔ رمضان اور دعا کا ربط، تعلق کیسے ہے، اور وہ کون سے آداب، اسباب، عوامل جن کے ہوتے ہوئے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور آخر میں اس سوال کا جواب کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ 3 سوالات ہیں جن کا جواب آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کا اظہار ہے، اور اپنی حاجات کو، ضروریات کو، بالخصوص ما فوق الاسباب مسائل میں اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ دعا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ دعا دین اسلام میں ہر عبادت کا اہم رکن ہے، حصہ ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں دعا کا کانسیپٹ نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا الدعاء اصل العبادہ، اور دوسری حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کا مغز اور عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا یہ اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان ایک ایسا ربط ہے، عبادت ہے، کہ جب انسان اس دعا کے عمل کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار اور اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں افضل الذکر الدعاء، کہ بہترین ذکر دعا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت ہے، افضلیت ہے، اور اس عظمت اور اس فضیلت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے رمضان کو بھی دعا کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن حکیم کا وہ مقام جہاں
روزوں کی فرضیت اور اس کے چند مسائل کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہاں ہوں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں سینوں میں چھپے ہوئے راز سے بھی باخبر ہے۔ تو وہ اللہ جو اس قدر قریب ہے، اس کو جب بھی پکارا جائے، اس سے جب بھی دعا کی جائے وہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گئے، قبول نہیں ہو رہی، کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں مایوسی کا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ کا دربار 24 گھنٹوں میں ہر وقت ہر لمحہ کھلا ہوا ہے، اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ مومن اپنے شب و روز میں کسی لمحہ بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطہ اور وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں کی آواز کو سنتے ہیں اور ان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ دعا اس کے بڑے فوائد ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی۔ دعا خوشی میں کیجئے، غمی میں کیجئے، تونگری میں، غربت میں، صحت میں، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، روزے کی حالت میں، روزے کے باہر، ہر وقت جب بھی اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں اور بندے کے حالات کو جانتے ہیں، اور یہ اللہ پھر اپنی حکمت، حکم اور مشیت کے تحت جو دعا کرنے والے کی حسب حال دیکھتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں دعا 3 فوائد سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کے جو اثرات و ثمرات ہیں۔ نمبر 1، دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، جو بندہ مومن اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے آنے والی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں آنے والا کتنا بڑا صدمہ، کوئی مصیبت آنے والی ہے، دعا سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ تیسرا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے ذریعے اس نے جو مانگا ہے آخرت میں اس کا بیلنس کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک عمل کا محتاج ہوگا، اس وقت یہ دعائیں اس کے کام آئیں گی۔ اگلی بات، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ کون سی شروط ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ بڑا ایک لمبا موضوع ہے، صرف اس موضوع کا ایک انڈیکس چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اسے آپ اچھی طرح یاد کریں اور اپنے ماتحت بچوں کو، شاگردوں کو، جہاں جہاں بھی آپ کا کوئی سٹیٹس منصب ہے، لوگوں کو اس بارے اویئرنیس دیں کہ یہ مہینہ، اس کا وقت سحر، وقت افطار اور اس کے 24 گھنٹوں کا ہر لمحہ بہت قبولیت کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آداب کی روشنی میں اللہ سے مانگیں
اور بالخصوص روزہ دار کی جو دعا ہے وقت سحر اور وقت افطار، یہ بڑا اہم وقت ہے، اور پھر روزے کی حالت میں جس وقت بھی وہ اللہ سے مانگے گا اللہ عطا کریں گے، بشرطے کہ ان آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 1، اخلاص۔ اس کا معنی ہے کہ انسان دعا مانگے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ کسی زندے کو نہ کسی مردے کو۔ زندے سے دعا کرانا مسنون ہے، لیکن کوئی بھی جو انسان فوت ہو چکا ہے، کتنی بڑی ہی شخصیت ہے، اس سے دعا مانگنا شرک ہے۔ یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی غفلت سے، دین سے دوری کی وجہ سے جب دعائیں مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ دعا خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ دعا چھپ کے ہو، ظاہری ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق اللہ ہی کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کسی غیر اللہ کو پکارا گیا تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، استقبال قبلہ۔ جب دعا آدمی کرے تو مسنون ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ قبلہ رخ ہو کر انسان اللہ کی صفات، اسماء پر فوکس کرتا ہے، اسے ایک سمت مل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی عظمت، جلالت کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے، غالب کرتا ہے۔ تو احادیث میں یہ بات موجود ہے، بالخصوص غزوہ بدر کے موقع پر۔ آج 17 رمضان ہے، اور غزوہ بدر بھی بعض روایات میں 17 رمضان کو ہوا تھا۔ غزوہ بدر کا ایک اہم درس یہ ہے کہ جب آپ بہت بڑے لشکر کے سامنے، جو کہ 1000 سے زائد تھے، اور آپ کے ساتھی 313 یا 319 تھے، آپ نے قبلہ رخ ہو کر اس قدر انہماک سے، دل جمی سے دعا کی کہ اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ پھر اللہ نے یہ دعائیں کیسے قبول کی کہ غزوہ بدر کے نتائج نے تاریخ انسانیت کا دھارا بدل کے رکھ دیا، اور حق غالب آیا، مسلمان غالب آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کی نشر و اشاعت کے جو مواقع غزوہ بدر کے بعد میسر آئے، پہلے نہیں تھے۔ تو یہ غزوہ بدر کا ایک مستقل موضوع ہے، اس کے بڑے اثرات و نتائج تھے۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی مسنون ہے، بالخصوص عرفات کے دن اور خطبہ جمعہ کے دوران جب بارش کی دعا کی جائے تو مسنون ہے کہ ہاتھ پورے اٹھا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھتے جائیں کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پہ پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ بعض کمزور روایات کی روشنی میں اگر کوئی ہاتھ منہ میں پھیر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض روایات جو کہ ضعیف درجے کی ہیں اس میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہاتھوں میں آتی ہے، تو اگر آدمی ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر لے تو اس میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آدمی دعا مانگے، جامع قسم کی دعائیں، جامع قسم سے مراد وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن حکیم سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ زبان نہیں ہو سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی فصیح و ادیب آدمی نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن و سنت میں دعائیں ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، بالخصوص قرآن حکیم کی وہ دعائیں جن کا آغاز ربنا سے ہوتا ہے یا ربی سے ہوتا ہے، یا اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دے کر دعا کرنا قبولیت کے لیے بڑا اہم ادب ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے یا رب یا ربنا کہہ کر دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، بلکہ
مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا، جب شیطان کو اللہ نے دھتکارنا چاہا، اس نے بھی جو دعا کی ربی انذرنی، اس نے بھی اللہ کی ربوبیت کا واسطہ دیا کہ اللہ مجھے مہلت دے، تو اللہ نے کہا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو شیطان کو بھی پتہ ہے میرا رب کون ہے، میرا حقیقی خالق مالک کون ہے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ زیادہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ پروردگار ہے۔ اللہ کی صفت رب کو واسطہ دے کر دعا کرنا بھی مسنون ہے۔ جامع دعائیں میں سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کتنی جامع دعا ہے۔ یعنی انسان اپنی اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، ذریت کے لیے، بجائے اس کے کہ الگ الگ مانگے، اللہ سے رزق دے، اللہ سے نوکری دے، اللہ سے صحت دے، اس میں جامعیت ہے کہ اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا فرما۔ قرۃ اعین، دین دنیا آخرت سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر والدین باغ باغ ہو جائیں، ان کو اطمینان سکون ہو، وہ قرۃ اعین ہے۔ بچیوں کے نام ہوتے ہیں قرۃ الاعین یا قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جو قرآن و حدیث کی جامع دعائیں ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگلا پوائنٹ، عاجزی، انکساری اور چپکے چپکے سے دعا کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ایک مسکین فقیر کے روپ میں اللہ کے سامنے پیش کرے، تکبر نہ کرے۔ اے اللہ میں تجھ سے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں کرتا ہوں، جس قدر انکساری ہوگی، عاجزی ہوگی، اسی قدر اللہ کی رحمت انشاءاللہ نچھاور ہوگی۔ اسی طرح دعا کرتے ہوئے انسان کا پختہ ارادہ ہو کہ میں نے اللہ سے لے کر جانا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہماری دعائیں سنے اور پھر سن کر اس کو قبول کرے سوائے اللہ کے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، بالخصوص رات کے آخری اوقات میں، وقت سحر میں ندا دی جاتی ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی اپنی حاجت کے لیے ہم سے مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندائیں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اور انسان ڈاواں ڈول نہ ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو۔ اللہ تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے لے کر اٹھنا ہے، اور اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی اور دربار ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد دعا میں استمرار ہونا چاہیے، کثرت سے، مایوس نہیں ہونا، انسان مانگتا رہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے صرف بات سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کوئی فقیر مسکین کسی کے دروازے پہ آتا ہے، اس کو نہیں دیا جاتا، بار بار آتا ہے، تکرار سے آتا ہے، اور گھر والے کو ترس آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بہت مجبور ہے، تو اللہ رب العزت کا دربار جو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، بار بار مانگیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ خوشحالی میں، تنگی میں، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ یہ پڑھنی چاہیے، اور دعا سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور جب انسان دعا مانگے تو یہ بھی مستحب ہے کہ باوضو ہو کر دعا مانگے۔ وضو کی حالت میں رہنا، وضو کی حالت میں سونا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ اب آخری بات، ابراہیم بن ادہم جو زہد و ورع میں ایک نمایاں شخصیت گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے دعا قبول نہیں ہوتی؟
یہ سوال ہوا، آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا یہ سن لیجئے، اور انشاءاللہ یہ پیج میں واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کروں گا تاکہ اچھی طرح ہمیں یاد ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ تمہارے دل 10 چیزوں کے سبب مردہ ہو چکے ہیں۔ جب دلوں کی وفات ہو جائے، دل مردہ ہو جائیں، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دلوں کو زندہ کرنے کا بہترین طریقہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، سحری افطاری میں اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ 10 چیزیں گنوائی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تم قرآن کو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تم نے اس کو عملاً اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہو لیکن تم نے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے۔ تم جنت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کے حصول کے لیے عمل نہیں کرتے۔ تم دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو لیکن اپنے عیبوں پر نظر نہیں ہے۔ تم یہ مانتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں۔ اس وقت ہمارے اوس پڑوس میں موت رقص گناہ ہے۔ ہر گھر، ہر ماحول میں، ہر محلے میں ناگہانی اموات ہو رہی ہیں، لیکن یقین ہے کہ مرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ میری باری بھی کبھی آ سکتی ہے۔ ہم نے اپنی باری کو سب کے آخر میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 9، تم یہ مانتے ہو کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایک شاید جملہ رہ گیا، تم جہنم سے خوف کھانے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خلوص کے ساتھ، اداب کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنے ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا